جاٹوں میں تو لوہے محفوظ پر بھی کوئی حافظ نہیں ہو سکتا. تو ان کی عظمت پر قربان وہ کہنے ہیں نہیں لکھا تو ہم نے لکھ دیا ہے، یہ ہوگا حافظ. 86 کی بات ہے، 86 کی بات ہے. پھر اس وقت مجھے اساتذہ نے میری کچھ حالت کو دیکھا تو کسی جگہ مجھے ڈیوٹی لگا دی، وہاں 300 روپے میری تنخواہ لگی. منطق الگ ہے. علم الکلام ہے ہاں اور ایک ہے فلسفہ. ہاں علم الکلام یہ ہے کہ آپ ایک گول طے کر لیتے ہیں اور طے کرنے کے بعد اس کو عقلی بنیادوں پہ آپ اس کو ثابت کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اللہ کی توحید کا اقرار آپ کے ہاں موجود ہے، اس کے بعد آپ اس کو عقلی بنیادوں پہ کسی کی تفہیم کی خاطر اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ علم الکلام ہے. اس کے بالمقابل فلسفہ یہ ہے جس میں گول طے نہیں ہے. آپ عقلی بحث کرتے ہیں اور اس عقلی بحث کے نتیجے میں کسی بھی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. اس سے علم کلام کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن دیکھتے ہیں ہم اپنے اسلامی مکاتب کے اندر دیکھتے ہیں مرجیہ کیا کہہ رہے ہیں، جبریہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کلامی محض ہے نہیں. ہمارے ہاں جو ڈیفائن کی جاتا ہے نا فلسفے کو، معرفت آیان موجودات بطاقت البشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ میرا تعلیمی سفر اصل میں میری آغاز کی ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے، اور پھر ساتھ ساتھ میری ماں کی وہ بے قرار دعائیں. پھر ایک شخص آئے ہمارے ہاں سید، ہم جب احترام کرتے ہیں تو خیرات تو ملتی ہے نا جی. تشریف لائے، ان کا اسم گرامی عمر دراز تھا اور میں ان کا بیت بھی تھا، ہوا بعد میں. میں اس وقت بھینسیں چرا کر آیا تو میرے ہاتھ میں وہ چھوٹا چھوٹا تھا. تو جب ہمارے ہاں سادات یا مشائخ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تبرک وغیرہ، وہ بدانہ شدانہ یہ چیزیں، تو اس کے لیے بھی آیا. تو انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اس وقت میری 8 سال 9 سال عمر ہوگی یا 10 سال ہوگی. کہنے لگے یہ سوٹا رکھ دو اور آپ اللہ کا قرآن حفظ کرو. وہ میرے جو تایا چاچے بابے بیٹھے تھے نا جی، وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے ہمارے جاٹوں میں تو لوہے محفوظ پر بھی کوئی حافظ نہیں ہو سکتا. تو ان کی عظمت پر قربان وہ کہنے ہیں نہیں لکھا تو ہم نے لکھ دیا ہے، یہ ہوگا حافظ. پھر ایسا ہی ہوا. 10-15 دن ویسے گزر گئے، لاؤ بالی میں میلہ شیلہ تھا، میں ادھر مصروف ہو گیا. لیکن وہ پھر رات پتہ نہیں وہ خواب تھا یا ظاہری تھے، یا انہوں نے مجھے آ کر اپنے کھونے سے کچوکا دیا کہ ہم کچھ اور چاہ رہے ہیں اور تم سوئے ہوئے ہو. ننگے پاؤں میں نے 40 میل پیدل سفر کیا جنگل کا اپنے گاؤں سے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے حافظ کو، کیا نہیں تھا. وہاں سے رواج ہی نہیں تھا ہمارے ہاں. ہم عید والے دن ہی جایا کرتے تھے مسجد میں. خانے وال، ڈسٹرکٹ خانے وال، چک 74/15L. تو پھر وہاں سے میں ادارے میں گیا. وہاں آپ جیسے کچھ مخلص لوگوں نے ملے، ان کا یہاں یار کام نہیں، آپ بورے بالا چلے جائیں. تو بھی الحمد للہ تعالیٰ 10 مہینے اور کچھ دن کے اندر میں نے مکمل قرآن مجید حفظ کر لیا. اور اس وقت بچپنا تھا، اور آتے ہی جناب والا وہ گھر والا کوئی بھی نہیں مانتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہی تو کہ زندگیاں لگ جاتی ہیں. وہ مولوی صاحب نے کہا کہ جناب والا یہ گھوڑا اور یہ میدان، ابھی 15-20 دن بعد رمضان آنے والا ہے، یہ قرآن سنا گیا تو حافظ ہے، ورنہ اس کی چترول کرنا، سزا دینا. وہ میرے پیچھے ایک دیوبندی حافظ لگا دیا گیا، بھئی اس کو نچوڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس وقت ہوتا تھا نا رواج. تو میں الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ توفیق بخشی کہ میں قرآن پورا سنا گیا. پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ قرات پڑھیں. یہ جو 2.5 سال کا کورس ہوتا تھا اس وقت، وہ بھی الحمدللہ تعالیٰ میں نے قرآن کریم کی برکت سے 2 ماہ میں اڈاپٹ کیا. میری تعلیم کے معاملات بڑے عجیب ہیں. پھر گھر میں اس وقت غربت تھی. ہماری جو زمین تھی وہ ہمارے چچاؤں کے قبضہ میں تھی. میرا باپ شریف آدمی تھے اور نہیں الجھے کسی بھی، تو محنت مزدوری مشقت. پھر مجھے کہیں اپنی محنت کرنی پڑ گئی. تو پھر اس کے بعد کہیں کو تدریس کا سلسلہ بھی رکھ لیا، پھر درس تدریس بھی. پھر مجھ پر جو اساتذہ نے شفقت کی ہے وہ ناقابل بیان ہے، اتنی بلند ہے. جس بھی استاد کے پاس گیا ہوں اس نے وقت نہیں دیکھا، جو کچھ تھا. یہ جو قبلہ صرف پڑھتے ہیں، میں نے صرف 22 سے لے کر فصول اکبری تک
29 دنوں میں پڑھی ہیں. یعنی ایک ماہ میں ڈاکٹر صاحب یہ سارے جو علوم ہیں ہاں. آپ نے کسی ایک ادارے سے پڑھے یا مختلف علماء سے آپ نہیں، یہ اکتساب فیض کرتے رہے؟ یہ ادارہ تو وہ جامعہ فریدیہ تھا ساہیوال میں. جامعہ فریدیہ، ٹھیک ہاں، ہے. جس کے محتمم فضیلت کس الشیخ سال کی بات ہے؟ ہاں جی، یہ تقریباً اس وقت 86 کی بات ہے، 86 کی بات ہے. پھر اس وقت مجھے اساتذہ نے میری کچھ حالت کو دیکھا تو کسی جگہ مجھے ڈیوٹی لگا دی. وہاں 300 روپے میری تنخواہ لگی. تو وہاں سے پھر میں 8 میل وہاں دور تھا، وہاں پر آیا جایا کرتا تھا جناب والا سائیکل پر، روزانہ 16 میل کا سفر، پڑھنا پڑھانا. لیکن اللہ میرے اساتذہ کے درجات کو آسمان سے بھی زیادہ بلند کر دے، یہ اپنے عرش کی آگوش میں لے جائے. اچھا یہ بتائیے، آپ نے مذہبی تعلیم کے علاوہ جو دوسرے اداروں سے جو دوسرے دنیاوی اداروں کے تعلیم سے- کا بڑا عجیب سلسلہ ہے. میں نے سکول کی قد بھی نہیں دیکھی، دیوار بھی نہیں دیکھی. اچھا جہاں میں پڑھاتا تھا وہاں چھٹیاں ہوئی ہیں جون جولائی کی جو ہوتی ہیں گرمیوں کی، وہاں ایک ٹیچر آیا کرتے تھے مجھ سے تجوید سیکھنے، سر الطاف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں دیں. ان کے ساتھ دوستی ایسی ہو گئی کہ وہ جناب والا زیادہ وقت میرے پاس گزارتے. تو انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ میٹرک کرو. اچھا میں نے کہا مجھے تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں، میں نے تو کبھی سکول گیا ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک جملہ بڑا زبردست، جب میں نے اپنا عذر کیا تھا کہ میں سکول گیا ہی نہیں ہوں، تو میٹرک 10ویں جماعت کا امتحان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو ABC بھی نہیں آتی. انہوں نے ایک جملہ بولا کہ آپ کو قرآن آتا ہے؟ میں نے کہا جی بحمد اللہ تعالیٰ آتا ہے. انہوں نے کہا جسے قرآن آتا ہے اسے ہر شے آتی ہے. وہ 2-2.5 مہینے کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں انہوں نے میری تیاری کروائی. وہ فرسٹ آف آل پھر میں میٹرک میں چلا گیا، میٹرک ہو گیا. اس کے بعد پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یوں بیٹھنا ہے، یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد پھر وہیں FA ہوئی، پھر BA، پھر MA، پھر پہلے میں نے ماسٹر آف پرشین کیا. آپ کا جو MA ہے وہ پرشین میں ہے پہلا. پرشین میں ہے. ہاں، اچھا پھر اس کے بعد اسلامک اسٹڈی کا آ گیا، ماسٹر آ گیا، پھر عربک کا آ گیا، پھر اس طرح کر کے پھر وہ یونیورسٹی جو بنی، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، باب الدین زکریا یونیورسٹی. ہاں، اس میں کیا وہ اس وقت یہ MPhil کی شرط نہیں تھی PhD کے لیے. PhD کے لیے، ٹھیک ہے. تو جو پینل بنا میرے ساتھ بیٹھنے کا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جس وقت مجھے انہوں نے سنا، یہ برکات ہیں قرآن پاک کی، میں تو ایک دوانی کا آدمی بھی نہیں ہوں. تو انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ PhD نہ کریں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگے قدرت نے جو نعمت کی ہے، PhD کا قد آپ کے قد سے چھوٹا ہے. اچھا، اس وقت تو حالات کی سنگینی تھی. میں نے کہا یار کوئی ڈگری شگری وہ یہ، کہنے کہ یار ڈگری لیتے رہے نا، لیکن اگر آپ نے کرن بھی ہے تو مصر چلے جائیں. مصر؟ ہاں، الازہر میں. تو وہاں پھر بھی جائیے ایسا ہوا، اساتذہ جو شیوخ تھے. پھر اس کے بعد لبنان کا شوق آ گیا کہ وہاں بڑی تعلیم و تعلم ہے. وہاں سے میں نے سوشل سائنسز کے اندر پھر PhD کی. میری 2 PhDs آپ تھیں. کا سبجیکٹ کون سا تھا PhD میں؟ پہلا سبجیکٹ تھا اسالیب تفسیر. 1400 سال کا جو تفسیری اثاثہ ہے اس کے اندر مفسرین کے افکار کیا رہے، مزاج کیا رہا ہے، اسالیب تفسیر. وہ سیاسی طور پر کتنا متاثر تھے، مذہبی طور پر کیسے متاثر اور وہ تھے. کیا اردو میں تھی یا عربی میں؟ ٹھیک ہے، وہاں اردو تو چلتی نہیں نا جی. ٹھیک ہے، عربی میں. ہاں، تو لبنان کے اندر بھی یہی تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ چھپ چکا ہے آپ کا مقالہ یہاں یہ پر ادھر ہی ہے. پھر میں چھوڑ کر آ گیا، مجھے ضرورت ہی محسوس نہیں ہے، چونکہ فیضان تھا اہل بیت علیہ السلام کا. تو جس کو باب یعنی علم نبوت کا باب کہا جائے تو وہ تھوڑا فیضان تو نہیں، وہ گن کر نہیں دیتے. مجھے جو بھی قبلہ خیرات ملی ہے یا مل رہی ہے، کبھی کسی بھی صاحب عصمت نے گن کر کبھی مجھے نہیں دی. آپ نے تاریخ اور فلسفے میں بھی طبع آزمائی کی؟ بہت زیادہ. فلسفہ میں نے مدرسے میں پڑھا جناب والا، اس کی منطقی کتابوں کو پڑھا، منطق پڑھی، کلام، بدیع، معانی، عروض، یہ ساری چیزیں میں نے پڑھی. درس نظامی کا تو اس کے بعد کوئی کسی درسگاہ میں کوئی پڑھانے کا بھی؟ ہاں، ایک درسگاہ میں مجھے پڑھانے کا موقع ملا. میں نہیں ادھر ہی. تو پھر گورنمنٹ کالج، وہ ایلیمنٹری کالج کے اندر جو نا، چونکہ اس وقت PhD گھٹ ملا کرتے تھے، تو وہاں کالج کے اندر پھر مجھے وہ جو اساتذہ کا ایک تربیت ہوتی ہے نا، وہ ریفریشرز، جی کورس ان کے لیے پھر مجھے کالج کے اساتذہ یہ مجھے پھر مطلب نوکری. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ درمیان میں ایک ضمنی سوال آ گیا اس کے اوپر، چونکہ میں نے فلسفے کے حوالے سے یا یہ پوچھا. ہمارے ہاں ایک علم الکلام ہے،
اور اہل بیت اطہار کے ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام یا دوسرے ائمہ کے ہاں اس کی بہت فضیلت موجود ہے، اور اس میں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ ہمارے جو شیعہ ہیں یہ ان کا ایک ہتھیار ہے، علم کلام. علم الکلام۔ مگر عجیب و غریب بات ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملا علی قاری نے جو شرح کی ہے فقہ اکبر کی، جس کو ہم شرح ملا علی قاری کی جو شرح ہے فقہ اکبر کی، ہاں ہاں اس اللہ کے دلہ. اندر اس کے اندر انہوں نے علم الکلام کو بہت بری طرح کرٹیسائز کیا اور اس کو انہوں نے دوزخیوں کا علم کہا ہے، جبکہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ طاہرین کے ہاں اس علم کی بہت فضیلت ہے، اور آج اس علم الکلام سے تمام مکاتب فکر جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں، مگر ملا علی قاری اس علم کو دوزخیوں کا علم کہہ رہے ہیں۔ اس کے پہلے ہی چیپٹر کے اندر انہوں نے اس کے اوپر بحث کی ہے، اور جبکہ ائمہ طاہرین کے ہاں اس علم کی بہت فضیلت موجود ہے۔ آپ علم الکلام کے تناظر میں یہ جو ایک تضاد موجود ہے، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کے متعلق ایک اپنا ذاتی تجربہ پیش کرتا ہوں. ہم نے جس وقت فلسفہ شروع کیا نا جی تو ہم نے ویسے میرے ساتھ اساتذہ کی جو شفقتیں تھیں وہ میری یعنی انتہا سے بھی زیادہ تھیں. تو میبزی ہم پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ حضور والا وہ ہدایت الحکمہ بدایت الحکمہ، اس سے آگے پھر وہ میبزی ہے. میں نے کہا جی فلسفہ پڑھنے والوں نے تو جہاز بنا لیے ہیں، تو ہم ابھی جزلا یا تجزا میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں جو ڈیفائن کیا جاتا ہے نا فلسفے کو، معرفت آیان موجودات بطاقت البشریہ، یہ معافی چاہتا ہوں، یہ علم الکلام کے یہ ساتھ ساتھ فلسفے کے اندر بھی اس کے متعلق بھی یہ تضاد موجود ہے۔ میں عرض کرتا ہوں. تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ جس کو جو علم نہیں آتا وہ اس پر برستا ہے، جس نے پڑھا نہیں ہے. مولا علی قاری اگر خود پڑھتے، یہ تو محدث تھے یا فقیہ تھے، کلامی مباحث اور ہیں، کلامی چیزیں اور ہیں. یہ جو علوم کا ایک تصور قائم کیا گیا ہے، اس کو الگ شعبوں کے تصور میں پیش کیا گیا، یہ آسانی کے لیے. ہوا یہ ہے کہ بعض کلامی لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، جو مزاج رسالت کے بھی خلاف تھا اور مشیت الہی کے بھی خلاف تھا. نفس علم کلام کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن دیکھتے ہیں ہم اپنے اسلامی مکاتب کے اندر دیکھتے ہیں مرجیہ کیا کہہ رہے ہیں، جبریہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کلامی محض ہے نا جی. قدریہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اب اس وقت بر صغیر کے اندر جو کلامی مباحث ہیں، ہاں جی، اصل میں اس کی وجہ تو اس لیے تھی، مطلب اشاعرہ ہیں، یہ ماتریدی ہیں وغیرہ وغیرہ، معتزلہ ہے. تو اصل میں ہر شخص نے جس وقت اپنی فکر کو تراشا اپنے انداز میں اور جزیات میں غور کر کے کلی کا حکم لگایا، جس کو ہم استقراء کہتے ہیں، تو اس وقت کچھ الفاظ کچھ مباحث ایسی آ گئیں جو مزاج شریعت سے قدرے ٹکراتی تھی. اس لیے لوگوں نے مطلب مزاج شریعت کی حرمت کے لیے اس کو یہ بات کی. نفس علم کلام کا کسی نے انکار نہیں کیا، نہیں سمجھے، نہ کوئی کر سکتا ہے. جو تجاوز ہوا اس میں جو تجاوز ہوا ہے کوئی بھی چیز، مطلب یہ ہمارے جو سیاسی افکار ہیں، سائنس ہم سے ہی شروع ہوئی ہے نا جی، اس کے اندر جو تدریجی ارتقاء ہے، پھر نظریات جو قائم ہوئے ہیں، جس چیز سے شریعت مطہرہ کا ظاہری وجود متاثر ہوتا تھا، تو لوگوں کا ذہن جو ہے نا مجتمع، یہ ہم نے کیوں کی منطق کو کیوں قبول کیا ہے؟ کوئی دینی علم تھوڑا ہے. منطق کیا ہے؟ منطق جو ہے نا، یہ آلۃ قانونیۃ تعصب امرأۃ الذہن عن الخطاء فی الفکر، ایسا قانونی آلہ ہے جو ذہن کو فکری خطا سے محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ارسطو کی ایجاد ہے، حضور سے کئی سو سال پہلے، 1000 سال پہلے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے مدارس میں کیوں آیا؟ دراصل یہ جو عقلی علوم ہیں، عقلی علوم نے لوگوں کو متاثر کیا، جہاں تک جو پختہ ذہن نہیں تھے، پختہ عقائد والے نہیں تھے. جس طرح آج آپ سمجھ لو کہ سوشلسٹ کوئی آ جائے، یا اور دہریہ ٹائپ کوئی آ جائے، یا مطلب کمیونزم کا ٹائپ، ملحدہ مطلب ہے وہ ایسے. ہاں، یہ چیزیں جو زیر بحث آئی تو پھر وہ مذہب کو ہٹ کرتے تھے، دین کو ہٹ کرتے تھے، کہ یہ عقل کے مطابق نہیں، شعور کے مطابق نہیں، فلاں 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 فلاں. تو ان علوم سے جس وقت عامت الناس متاثر ہونے لگے، ایک الجھاؤ، ایک ہیجان پیدا ہوا. تو علماء نے پھر انہی علوم کو اپنے انداز میں، اپنی زبان میں ڈال کر انہی علوم کے ذریعے دفاع کیا ہے دین کا. تو جو دفاعی پوزیشن ہے، تو اس کا استعمال جب کیا تو وہ اس کو علم الکلام کہتے ہیں. نہیں، کوئی بھی علم، مطلب میں منطق کی بات کر رہا ہوں نا جی. اچھا، منطق
جس وقت थोड़ा जिस सा चीज़ का इल्मुल कलाम और दो मंतक डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, एक मंतिक है अलग है। इल्मुल कलाम है हाँ और एक है फलसफा। हाँ जी जी इल्मुल कलाम ये है कि आप एक इल्मुल कलाम ये है कि आप एक गोल तय कर लेते हैं और तय करने के बाद उसको अकली बुनियादों पे आप उसको साबित करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अल्लाह की तौहीद का इकरार आपके यहाँ मौजूद है, जी उसके बाद आप उसको अकली बुनियादों पे किसी की तफहीम की खातिर उसको बयान करते हैं, तो ये इल्मुल कलाम है। इसके बिलमुकाबिल फ़लसफ़ा ये है जिसमें गोल तय नहीं है आप अकली बहस करते हैं और उस अकली बहस के नतीजे में किसी भी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, वो फ़लसफ़ा है। दोनों हाँ, का यानी बुनियादी मौलवी मकसद साहब किसी भी मसले को किसी भी मसले को अगर पहले से अकली तय बुनियाद करने पर के तय करके उसके ऊपर अकली बहस करके उसी मसले को साबित किया जाए जो आप पहले तय कर चुके हैं, वो है इल्मुल इल्मुल कलाम। कलाम। और अगर वो मसला बुनियादी तौर पे तय नहीं है, एक ओपन डिस्कशन आप ओपन देते हैं ठीक है और उसमें किसी भी नहज पे आप पहुंच जाते हैं, चाहे वो इनकार हो चाहे हाँ इकरार हो, जैसे कि वो फलसफियाना गुफ्तगू है। असल में हुआ ये जी है कि डॉक्टर। जिस वक्त नसूस से ज़ाहिरा बाहिरा मुतासर हुई, जिससे इस्लामी शरीयत का मिजाज जो है वो जद में आने लगा, क्योंकि सिर्फ फ़लसफ़ा हमने तो नहीं पढ़ा ना, और कौमें भी पढ़ती हैं, तो हर चीज़ को अकल के ताकुल में ले ला कर मतलब फ़ैसला करना अकल का किसी चीज़ के बारे में। बहुत सारी हकीकतें ऐसी जो मावराए अकल हैं, माफ़ाकुल फ़ितरत हैं, वहाँ भी अटकल पच्चू। अब खुदाए ज़ुल जलाल के बारे में देखिए, यानी नज़रिया इर्तिका आ गया जी, फ़लाँ आ गया फ़लाँ, ये जो नज़रियात इस्लामी तालीमात से टकराते थे इसलिए शिद्दत की बाद लोगों ने, वरना ये चीज़ें हमारी ईजाद हैं। तो जब इनका जवाब दिया हाँ, तो उसको मंतक क्या कहा गया? मंतिक अलग से इल्म है। नहीं, इन फलसफियों की जो 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 देखो जी, जवाब हमारे जितने भी फ़लसफ़र हैं, हम्म, जितने भी फ़लसफ़र हैं, वो देखो, मैं कुरान खुद फ़लसफ़ा है, अच्छा तौहीद खुद फ़लसफ़ा है, हम्म, लेकिन उसका जो दायरा कार है, जो उसका जो हुजम है, वो वराए अकल है। मसलन तौहीद बारी ताला की कमियत और कैफियत पर क्या बात करेंगे? खुदाए ज़ुल जलाल के, अच्छा, खुदाए ज़ुल जलाल ने बार बार कहा ला याक़ीलून ला याक़ीलून, और बेअकल हो गए हो, समझ आ गई ना? उस फ़लसफ़ा एस्टिमेट करता है आयान मौजूदात को, हक़ाइक़ अशिया को, हम्म, ठीक है ना? जी तो कुछ हकीकतें ऐसी जो हैं, ऐसी हैं कुदरत के इस निज़ाम के अंदर, जो अकल के पैमाने से वरा हैं। अकल वहाँ अगर मुताख़रत करती है तो ये शरीयत भी मना करती है और उलमा भी मना करते हैं। यानी अकल की रसाई वहाँ तक नहीं है। इसमें एक थोड़ी सी तब्दीली एक और आई, वो ये हुआ कि जो मैंने पहले बयान किया, ये बुनियादी तौर पे इन दोनों अलूम के दरमियान ये बुनियादी फ़र्क है। लेकिन अब जब फ़लसफ़ा आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ मुस्तामिल हुआ, मुरव्वज हुआ, हाँ, तो वो फिर अकली बहस के मानों में आना शुरू हो गया। वो फिर फ़लसफ़ा उस मानों में नहीं आना शुरू हो गया जो इलाहियात के बाब में जो इब्तदा में हुआ था, जिसको कंडेम किया गया था। अब मिसाल के तौर पर आपने बेशुमार उलमा के यहाँ से ये सुना होगा फ़लसफ़ा करबला, तो यहाँ फ़लसफ़ा करबला से मुराद तफ़हीम करबला, बिल्कुल ऐसा। उसके मुहासिन से आगी। तो ये अब मानी बदल जाते हैं, इसको आप ये कह लीजिए कि यही इस्तिलाहात जो हैं वो एक इस्लामी लिबादे के अंदर आके उसके मानवियत बदल गई, उसकी डेफिनेशन बदल गई। इस्लामी अब फ़लसफ़ा जब आया ना जी, उसमें वो फ़लसफ़े की अपनी हुर्मत भी बहाल रही है और आज तक वो चल रही है। जिस वक़्त वो मतलब नात्शे, डार्विन वग़ैरह, न्यूटन, ये इस तरह के लोग आए ना, तो उन्होंने तो फिर अपने ज़ौक़ के मुताबिक ही का जायज़ा लेना था, अपने तजर्बात का जो सिलसिला है। तो इस हवाले से फिर अहले इल्म ने, हालाँकि मैं आपका अर्ज़ करता हूँ, जब मैं इब्न रुश्द के साथ जो कुछ किया हमारे उस दौर के अहले इल्म ने, वो और यही उससे है ना जी, इस्तिफ़ादा यूरोप ने किया। हमारे यहाँ ये है, इस वक़्त भी ये माहौल है, भई जिसे जो चीज़ समझ नहीं आती उसका इनकार है। अब इल्म कलाम है, अब बड़ी सादा सी बात है, खुदाए ज़ुल जलाल की वहदानियत पर क्या बहस है? अक्ल से उसको हम साबित करें जिसने अक्ल को खल्क किया है, ये क्या ड्रामा है? तो जो चीज़ें देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कुलियतन इसका इनकार करें, ये जितनी भी इजादात हैं ये फ़लसफ़े की अज़मत है, ये तजर्बात हैं, मुशाहिदात हैं। जिन्होंने सख्ती की है या हमारे फ़लसफ़रों के साथ कदगन लगाई है, फ़तवे दिए हैं, उन्होंने खुद चूँकि पढ़ा नहीं होता था, इसलिए वो अपने जायज़े के मुताबिक फ़तवा ही ले देते थे। उनकी ज़हनी कैफियत जी, और मसलन देखिए ना जी, इस वक़्त मौलाना इलियास कादरी साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि आला हज़रत से आगे आंखें बंद हैं। अच्छा
اب اعلیٰ حضرت کے مد مقابل قرآن بھی لے آؤ تو یہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی ان کی فکر کے سامنے قرآن کی آیت بھی پیش کرو، کہنے کہ حضرت سے آگے آنکھیں بند ہیں۔ اس ٹائپ کے وہ علماء جو ریجڈ ٹائپ تھے، مثلا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یعنی پچھلی صدی سے میں ایک علامہ ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی سائنسی تفسیر لکھی، اچھا علامہ طنطاوی، ہاں جواہر القرآن یا جواہر العلوم کے ٹائٹل پر۔ جب ہم نے ان کو دیکھا بالکل فطرت کے عین مطابق ہے، ہم چونکہ تھوڑا بہت شعور رکھتے تھے، ہمیں اندازہ ہوا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور جنہوں نے فلسفہ نہیں پڑھا اس پر کفر کے فتوے، اس پر قتل کے فتوے، یہ بھی رہا ہے۔ اور کچھ شاہانہ مزاج نے بھی علوم کو تہس نہس کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو شخص اپنے مزاج کے مطابق فتویٰ لیتا ہے مفتی سے، بے باپ کی لونڈی مدخولہ سے نکاح بیٹا کر سکتا ہے، تو شاہی مزاج ہے نا، عیاش ذہن۔ ٹھیک ہے نا، تو فتوے دیے ہیں علماء نے، فتویٰ لیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ فتویٰ لیا۔ تو اس طرح کی جزوی معاملات ہوتے رہتے ہیں کلیتاً۔ اس وقت بھی مدارس کے اندر فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن اسلامی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی میں الجھتا ہوں کہ بلا ہماری ادبیات کے اندر کتابیں ہیں، مثلا مفضلیات ایک کتاب ہے، دیوان متنبی کتاب ہے، دیوان حماسہ کتاب ہے، ان کے انتخاب لے کر وہ ادب کی امتحان کا حصہ، کتاب۔ ادب کی کتابیں ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ہم جی اس دور کی دور جاہلیت کے ادب کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی چلو، اس دور کے جس وقت کے وہ لوگ ہیں اس کا ادب سیکھنا چاہتے ہو تو بتائیے دیوان ابی طالب میں کوئی ادب نہیں ہے، اس کے ادبی محاسن کوئی نہیں ہے، ہاں جی، دیوان مولا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ قصور ہے ہمارا، ہم متاثر ہیں اس وقت بھی یہود و نصارہ سے۔ ہمارا جو نصاب اس میں یونیورسٹی کے اندر جتنا نصاب دینی پڑھایا جا رہا ہے یہ لارڈ مکالے کا بنایا ہوا ہے، اس کا مرتب ہی لارڈ مکالے، آپ کے پروفیسروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، نہ آتی ہے۔ یہ میں ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا یہاں اختلاف کروں گا۔ یہ آپ نے ابھی جو اسلامی فلسفے کی اصطلاح جو ابھی آپ نے بیان کی، علوم تو کوئی بھی اسلامی اور غیر اسلامی نہیں ہوتے۔ کیا ہاں، اسلامی علوم سائنس، غیر اسلامی سائنس، یہ تو ویسے ہی ہے جیسے اسلامی شہد آ گیا، مطلب اسلامی شہد آ گیا، پھر اسی طرح جغرافی کا علم ہے، جغرافی ہے، پھر اسی طرح معاشرتی علوم ہے۔ کیا ان کو اسلامی اور غیر اسلامی کے آپ خانے کے اندر آپ تقسیم کر سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا عرض کروں، اسلامی کی جب انہوں نے اصطلاح یوز کی، میری ادنا ناقص علم کے مطابق یہ ہے کہ وہ جو فلسفہ ہے نا، کچھ وہ فلسفی جو ہے نا، وہ خدا کی ایگزسٹنس کے اوپر جا کر، یعنی کہ وہ ایتھیسٹ فلسفہ صرف خدا کی ایگزسٹنس پہ بات نہیں، ساری مطلب فلسفہ بنیادی طور پہ بہت سے عقلی علوم، جو عقلی علوم لیکن ہیں، سر دین کے لیے جی آپ انجم صاحب، آپ کی جو عقلی قد و کاوش ہے اس کو وہ نہیں، کلام کریں۔ کچھ چیزیں ہیں کہ ہمارے ہاں جب ایک جگہ جا کر ہماری عقل جو ہے نا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، آپ بھی ایگری کریں گے، اس سے آگے ہم صرف ایمان بالغیب ہی رکھتے ہیں۔ جی وہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے یہاں نہیں، جب فلسفے کی بات شروع ہوتی ہے نا، تو آپ نے بھی جیسے اس کی تعریف کی، فلسفے کی جو دیکھو نا جی، فلسفے کی جو ڈیفینیشن نا، معرفت آیان موجودات بطاقت البشریہ، بشری طاقت کے مطابق نوامی سے قدرت کا جائزہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں، اب یہ درجہ در بات ہے نا، یہ ایک ڈیفینیشن ہے ایک علمی۔ اب اگر کوئی شخص یہ جائزہ لیتے 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 ایک فکر تشکیل دیتا ہے، جی اور کچھ عرصے بعد وہ فلسفہ فیل ہو جاتا ہے، نیا فلسفی آتا ہے، اس کی فکر کا ایک نیا تنوع ہوتا ہے، جی پھر اگلا آ جاتا ہے۔ یہ تدریجی ارتقاء ہے فلسفے کا بھی، آپ اپنے تجربات اور معلومات کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ اسے علم الحکمت بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں۔ اچھا، ہاں، تو یہ جو دانائی ہے، تدبر، اس کا تو قرآن حکم دیتا ہے، لیکن اگر میں قرآن سے ہٹ کر اپنی فکر کو ہی سارا کچھ سمجھ لوں تو پھر وہی کا تصور ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں، حکمت، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں، لوگ اس کو ہم علم تعبیر کہتے ہیں، یہ جو پیوند لگاتے ہیں نا، پیوند، درختوں کو پیوند کرتے ہیں، اب اس کو انگلش میں کلوننگ بھی کلوننگ، ہاں، کلوننگ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے۔ تو جناب نے فرمایا کہ یار جو پھل دے رہا ہے پھر اسی کے اوپر اکتفا کر لیا تھا تو زیادہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب وہ چونکہ مسلسل تجربات سے گزر رہے تھے تو اس سال پھر پھل جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، اگلا سال آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ ہم اپنے تجربے، پھر آپ نے خود
زبان رسالت سے ارشاد فرمایا کہ بھئی جو دنیا کے تجربات جس سے تم گزر رہے ہو، جو شریعت کے مخالف اور متصادم نہ ہو، وہ کر گزرا کرو، اس پر نصوص کا انتظار نہ کیا کرو۔ تو یہ ایک حکم ہے نا جی، رائے تو ایک تجربہ ہے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی تجربہ مثلا آپ کریں گے تجربہ، مثلا انجم صاحب کریں گے، آپ کریں گے، مفتی صاحب کریں گے، تو دو چیزیں ان کے آپ کے ہاں ملحوظ ہوگی، آپ کا دین بھی ملحوظ ہوگا اور آپ کا تجربہ بھی ملحوظ ہوگا۔ تو جس وقت آپ دین سے ہٹ کر تجربہ کریں گے، جو رائے قائم کریں گے، ٹھیک ہے نا، خواہ وہ ملحدانہ رائے کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو اگر میری رائے بہت سارے حقائق کا کلا کما کر رہی ہے، تو پھر حقائق اصل ہیں یا میری رائے اصل ہے؟ اگر میری رائے حتمی ہو تو پھر آنے والا فلسفی میری رائے کیسے اختلاف کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے یہ تجربی تسلسل ہے، اور اس تجربی تسلسل میں جو چیز یعنی الہیات سے ہٹ کر ہے، جی سر وہ صحیح ہے، ابھی بات چالی نکلی ہے فلسفے کے اوپر، تو یہاں وہ کاز اینڈ افیکٹ کی بات کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کلام مجید میں، اور جو بھی صاحب عقل لوگ ہیں یا فلسفی ہیں یا اسکالرز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو عقل کے مطابق، مشاہدے کے مطابق جو چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کلام مجید میں عقل کے سوچنے کی یہ دعوت ملتی ہے نا سر، ملتی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب عقلی بات، جو عقلیت پسند ہے یا عقل سے کام کرتے ہیں، اس کے لیے ایک افیکٹ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوتی ہے۔ تو یہ پھر وہ کہتے ہیں اب جا کر وہ تو سائنس والے، فلسفی سائنس والے، وہ تو اس جگہ تک جاتے ہیں جہاں انہیں کاز اور افیکٹ نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کائنات کے اندر ایک پوری فزکس ہے، اس کے لگے بندے قانون ہیں، اس کے مطابق یہ تمام جو تغیر و تبدل موسمیات میں، زمین میں، چیزوں میں جو نظر آتا ہے، تو جو ان کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے ان کے پورے مسمات ہیں، مطلب مسلمات قوانین ہیں، میتھ ہے، میتھمیٹکس ہے۔ تو جب وہ ایک جگہ جا کر وہاں سے آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے خدا نہ خواستہ یعنی گاڈ کے مطلب، تو وہاں جا کر ان کی نا سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ آگے بھی کہتے ہیں کہ آپ وہ کاز اینڈ افیکٹ مطلب ہونا چاہیے، جبکہ وہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، وہاں دین جو ہے نا ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، یا علماء یا اسکالر یہ بتاتے ہیں کہ وہاں ایمان بالغیب ہے، تو اس سے آگے ہمیں نہیں پتا کہ خدا کی حیت یا چیزیں یا وہ کس طرح ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اس وقت یہ طے ہے کہ آیان موجودات بطاقت البشریہ، معرفت بشری طاقت ساری زور لگائے۔ کب قرآن اس کو غلط کرتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہی غور و فکر کو ہے، تم نوامی سے قدرت میں غور کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ نظر آئے، تمہیں یقین ہو ہماری الوہیت کا، تم آیات میں غور کرو، ہمارے علم کی حرمت نظر آئے تمہیں، ٹھیک ہے نا، افلا یدبرون القرآن، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک شعور چلتا ہے، تجربے چلتے ہیں، تو وہ محسوسات تک چلتے ہیں، غیر مری حقیقتوں پر کوئی تجربہ نہیں۔ رہا یہ سوال کہ ایک شخص نے اپنی تجربی زندگی میں یہاں مطلب کوئی اسٹرانومسٹ بیٹھا ہے یا دوسرا بیٹھا ہے، میتھمیٹک فزکس والا بیٹھا ہے، یہ ساری چیزیں جس وقت تجربات کی بات کرتے ہیں نا جی، ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کا تجربہ بعض اوقات قدرت کے نظم میں غلط بھی ثابت ہوا ہے۔ فلسفے کو وہ حتمی شکل نہیں دینی چاہیے جو قدرت کے احکام کو ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایسے بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ نہیں، فلسفے کے بعد اب سائنس نے یہ اس کی ریپلیسمنٹ کر دی ہے نا۔ سائنس اس جدید دور میں وہ ایسی سی چیزیں ہمارے سامنے چیزیں وہ آ رہی ہیں، تو وہ قرآن پاک نے اس سے پہلے بتایا ہوا ہے۔ دیکھو نا، قرآن کہتا ہے، یہ تو ابھی ہمارے تجربات ہزاروں سال کے بعد جا کے کئی آیا نا جی، قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، خدا کی کائنات میں جتنی بھی عظمتیں ہیں ہم نے تمہارے تابع فرمان کر دی ہیں، تمہارے لیے تسخیر کر دی ہیں، غور کرو ان کے اندر، غور کرو ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو غور و فکر کی دعوت تو قرآن دیتا ہے، لیکن اس کا جو حدود یہ نہیں کہ کوئی فقیہ کہہ دے، ایسا نہیں ہے، قرآن کریم کے نصوص یہ بیان کر رہی ہیں۔ اچھا، جب غور کی دعوت دی ہے تو غور کا ایک کوئی قاعدہ کلیہ تو ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حتمی رائے جو ہے نا، حتمی بات جو ہے اللہ اس کے رسول کی ہے، وہ کس انداز میں کیسے کہیں وہی حق ہے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک چیز کو میں نے 1000 مرتبہ دیکھا، آنکھوں نے مشاہدہ کیا، دل نے تصدیق کی، اگر رسول اللہ نے اس کی اندر نہ کر دی تو وہ نہ ہے، میری آنکھ کو دھوکا ہو سکتا ہے،
اور تجربے کو دھوکا ہو سکتا ہے، رسول اللہ کے فرمان کے اندر یہ ایمان ہے. یہ ایمان ہے. مطلب آپ یہ اسی طرح سے یہ جو اسپرچول ٹائٹل ہے، جس آپ روح ہے، روحانیت، یہ جو روح ہے، کیا فلاسفروں نے اس روح کی کمیت اور کیفیت پر کوئی بحث کی ہے؟ ثابتہ کرنا. مابعد الطبیعیات جو چیزیں ہیں وہ فلسفے کا موضوع ہی نہیں ہے. جی ہاں، نہیں وہ نہیں. اس لیے یہ جس وقت مابعد الطبیعیات پر ہاتھ ڈالتے ہیں نا جی، خدا بننے کی کوشش کرتے بے ہیں، بس ہو جاتے ہیں. تو پھر اوپر سے بھی کچھ نہیں ملتا. دیکھیے ادھر کو تو وہ جاتے ہی نہیں ہیں. قرآن کیا کہتا وہ تو ہے؟ مادے تک ہی رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. آسمان کے اندر جتنے بھی سیارے ہیں وہ تیر رہے ہیں اپنے مدار کے مدارج اندر، میں. اپنے مدارس کے اندر. اب جب مدار کے اندر وہ گردش کر رہے ہیں تو وہ نتیجہ خیز کردار دے رہے ہیں. مثلا یہ سورج ہے، یہ تو سیارہ ہے، اگر یہ آنکھ نہ کھولے تو زمین کی تہ میں پڑا ہوا سویا ہوا بیج کیسے بیدار ہو؟ ٹھیک ہے نا. اس کی انرجی وہاں پہنچتی ہے اور اس کا جو خول ہے وہ گلتا ہے، سڑتا ہے، پھر کومپل نکلتی ہے. یہ بھی ایک تجربی ہے نا جی. اچھا اب ہمارے مثلاً مطلب میں کاشتکار ہوں. پہلے زمانے میں جب کاشت کیا کرتے تھے ٹیل لگا کے 25 سے 30 من پر ایکڑ ہوا کرتی تھی. اب جس وقت ہم نے اس زمین کی صلاحیت کو مزید بڑھایا کچھ انرجی دے کر، گوبر وغیرہ ڈالی، تو 30 سے 32-35 من تک آ گئی. پھر اب جو کلٹیویشن کی جو کھادیں وغیرہ آ گئی ہیں، یہ ادویات آ گئی ہیں یا سپریز وغیرہ آ گئی ہیں، اب 50-55 من تک بھی آ جائے. اب اس سے آگے تجربہ بڑھ رہا ہے. تو یہ سائنس ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کا انکار نہ دین کرتا ہے، نہ رسول کرتے ہیں، نہ خدا کرتا ہے. یہ کائنات کے اندر صرف وہ چیزیں جس سے ہمارے اخلاق بگڑے، ہمارا ذہن منتشر و خدا سے ہٹ جائے، ان چیزوں سے کی جو ہے نا. پھر سائنس وہی چیزیں دریافت کر رہی ہے جو قدرت نے پہلے تیار کر رکھی ہیں. ہاں قدرت نے پہلے تیار کر ابھی رکھی تک تو ہیں. کروڑویں حصے کا بھی کروڑواں حصہ ہم عبور نہیں کر پائے. تو خدا اب کی کائنات میں کتنی ختم کائنات کرتے ہیں ناظرین. کافی گفتگو ہوئی. ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت بہت دل سے شکریہ، اور انجم صاحب کا بھی، اور جناب پیر خواجہ اللہ رکھا علی فاروقی صاحب کا بھی بہت شکریہ. جو کچھ میں نے بیان کرنا تھا وہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیا. ٹھیک ہے. باقی جو کمی رہے گی وہ انجم صاحب نے بیان کر دی. اب اگر میں بیان کروں تو ان سے اقتباسات لے کے، ان کی گفتگو سے اقتباسات لے کے میں بیان کروں گا تو پھر انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں رہی. ہم نے جو بھی گفتگو کی ہے وہ انشاءاللہ بھائی اس کے پارٹس بنا کے اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. ایک بات اور بہت بھی اچھی. ہے، جی جو کچھ انہوں نے بیان کیا نا دونوں شخصیات نے، جی جی میں اس کی تائید کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ناظرین. آپ کو پروگرام کے متعلق جو بھی آپ کی قیمتی آ رہا ہے وہ ضرور کمنٹس باکس میں وہ شیئر کریں ہم، اور اگر کوئی مزید سوال ہو تو وہ بھی اس میں لکھیں. ہم اس کا جواب دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کے چینل کو یوز کریں اور سبسکرائب اس کو کہتے ہیں، سبسکرائب بھی کرنا جی، مفتی صاحب نے کہا ہے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.